لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارباب اعضاء، عاشور کا ڈھل جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ ارباب اعضاء، کائنات کی شریف ترین بیٹیاں، کائنات کی معصوم ترین بیٹیاں، وہ ہے رسول کی بیٹی۔ ارباب اعضاء، زہرا رسول کی بیٹی، زینب رسول کی بیٹی، سکینہ حسین کی بیٹی۔ ارباب اعضاء، سوال صرف اتنا ہے مسلمانوں سے کہ انصاف سے یہ بتائیے کہ چلو مانتے ہیں کہ جھگڑا مردوں سے تھا، ان معصوم ترین ان شریف ترین بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ ارباب اعضاء، زہرا کا ہاتھ پہلو پہ کیوں ہے اور زینب کے بازوؤں میں رشن کا نشان کیوں ہے اور سکینہ اتنا زخمی کیوں ہے کہ ہمارا 12واں امام پردہ غیب میں خون کے آنسو رو کر اس 4 برس کی بچی پہ سلام بھیج رہا ہے کہ میرا سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتے گئے، کبھی نیلے ہو گئے کبھی پیلے ہو گئے۔ ارباب اعضاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مجاور کہہ رہا تھا بنت شاہ دی کے روزے کا، مجاور کہہ رہا تھا بنت شاہ دی کے روزے کا، قیامت تک نہ بھولوں گا میں اس رات کا لمحہ، قیامت تک نہ بھولوں گا کہ میں اس رات کا لمحہ، سوائے ظاہر و منظر جو میں نے رات کو دیکھا، جمعے کی شب میں ہو جاتا ہے جب ہر سمت سناٹا، ارے کوئی بی بی ہے جو روزے کا دروازہ ہلاتی ہے، اکیلی ہوں یہ کہتی ہے اور آنسو بہاتی ہے۔ ارباب اعضاء، آپ نے کوئی ایک ایسی بچی دیکھی ہے جو مسلسل 1400 برس سے قید ہے؟ ارباب اعضاء، آج بھی شام کے زندان سے آوازیں آتی ہے، اے چچا عباس بہت اندھیرا ہے، اے بابا حسین بہت اندھیرا ہے، اے بابا ارے آج شام میں رئیسوں کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لپٹ کر اپنے مخملی بستر پر اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لپٹ کے سو رہی ہیں، اور اے بابا ارے تیری سکینہ زندان میں اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ ارے اے بابا اتنا بتائیں کہ اگر میرے مقدر میں یہ قید خانہ ہی تھا تو پھر مجھے زمین پہ سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ ارباب اعضاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری فکرہ اور اس کے بعد مولانا موصوف ہوں گے اور آپ کی سماعتیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ ارباب اعضاء، جب یہ قافلہ چھوٹ کر سال بھر کے بعد مدینے جانے لگا ہے تو ایک مرتبہ جناب فضہ دوڑ کر جناب سید سجاد کے پاس آئی، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، مولا سید سجاد، آقا سید سجاد، سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ سید سجاد دوڑ کر بیمار بہن کے پاس آئے، آنے کے بعد قبر پہ زانو دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ ارباب اعضاء، سید سجاد نے 3 دفعہ کہا، سکینہ اے بہن سکینہ، کیا آخری وقت میں خدا حافظ نہ کہو گی؟ ارباب اعضاء، جناب سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اے بھیا ارے وطن جا رہے ہو؟ ہاں میری بہن۔ اے بھیا اتنا بتاتے جاؤ کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ارباب اعضاء، سید سجاد نے کہا، اے بہن اللہ کے حوالے، سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اے بھیا ارے تیرا قافلہ بھی اللہ کے حوالے، لیکن اے بھیا ارے جب مدینے پہنچنا تو میرا ایک پیغام میری بہن فاطمہ صغرا کو کہہ دینا اور کہنا، اے بہن صغرا ارے سکینہ نے کہا تھا کہ اچھا ہوا جو تو مدینے سے کربلا نہیں آئی، ارے تماچے تو نہیں کھائے، پیرہن میں آگ تو نہیں لگی، زندان میں تو نہیں گئی،
گی۔ آئیے حضرات اسی شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جنہیں وطن جانے کی بڑا تمنا تھی، جسے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، لیکن شہزادی وطن نہیں جا سکی۔ آئیے حضرات اسی شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ گزارش ہے مولانا مظفر مہدی صاحب سے کہ آپ آئیں اور تقریر کے فراغ انجام دیں۔ آپ حضرات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا عباس کے ماتم کرنے والوں، شہزادی زینب کو پرسہ دینے والوں، مسلسل آپ ماتم کر رہے ہیں، لیکن آپ آج اس سکینہ کو پرسہ دیجیے جو سکینہ فاطمہ کے ساتھ آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جب کبھی فرش عزا بچ جاتی ہے نا، تو حسین کی دکھیا ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تقریر کروں آپ روئیے، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں، احساس کریں۔ میں نہیں کہوں گا روئیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حسین کی دکھیا ماں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر ہر عزادار کے پاس اپنا رومال لے کے آنکھوں کے سامنے پھیلاتی ہے کہ کوئی قطرہ اس رومال پر آ جائے تاکہ میرے لال حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے چاہے آپ روئے کہ حسین کے زخم کتنے ہیں کہ یہی آپ کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ عزاداروں، یہی حسین، جناب سکینہ کے کچھ فکرے آپ کے گوش گزار کروں۔ یہی حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، کیا حسین کو سوار نہ کرو گے؟ ایک بی بی خیمے سے نکلتی کہا بھیا میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ اب جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے نا، ایک مرتبہ رہوار سے کہتے ہیں رہوار مجھے میدان قتال تک پہنچا دے، لیکن بے زبان جانور ہے جو اپنے سر کو ہلا دیتا ہے۔ تو حسین کہتے ہیں اے ذوالجلال کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ اے ذوالجلال کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ اب جب مرتبہ ذوالجلال نے سر کو جھکایا تو کیا دیکھا؟ قدموں سے لپٹی ہے حسین کی بچی سکینہ کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی سکینہ کو حسین نے اٹھایا ہے، سینے سے لگایا، کہا بیٹی سکینہ آج سے تم ماں کے پاس سونا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹی سکینہ ہے، کہتی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، جو صبح سے گیا یہی کہتے ہوئے گیا کہ پانی لینے جا، لیکن پانی کوئی نہیں لایا۔ یہی ابا چچا عباس نے بھی کہا چچا عباس واپس نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے سکینہ کو دلاسا دلایا، کہا بیٹی آج سے یتیموں کی طرح عادت ڈال لو۔ حسین نے جیسے یہ جملہ کہا کہ ایک مرتبہ سکینہ ہے، کم سن سکینہ ہے، اسے کیا پتا، کہتی بابا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یتیم کسے کہتے؟ اللہ اکبر۔
بابا مجھے یتیم کسے کہتے، بابا مجھے بتائیے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ جب تمہیں تماچے لگے، تیرے گوشوارے چھینے جائیں تو سمجھنا یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر، سمجھنا یتیم ہو گئی۔ آئے گی منزل عزادارو۔ اب جب حسین کی شہادت ہوئی نا، شام غریبہ آئی، جب ظالموں نے اسباب لوٹنا شروع کیا نا، تو سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگی۔ جو خیمے میں جس کو ملا وہ لوٹتا ہوا گیا۔ شمر نے کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے گوشوارے کان میں ہے۔ اللہ اکبر، سنو انشاءاللہ مسائل ہوں گے۔ شمر سکینہ کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ اب جیسے ہی شمر سکینہ کے پیچھے دوڑا ہے نا عزادارو، اب سکینہ سہم گئی، ڈر گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی۔ کاش شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں اولاد رسول ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے سکینہ مجھے گوشوارے دے دو۔ تصور کریں، انشاءاللہ ماتم کریں گے، سکینہ مجھے گوشوارے دے دو۔ چھوٹی بچی ہے سکینہ۔ اب جیسے ہی شمر نے یہ جملہ کہا نا، سکینہ گوشوارے مجھے دو، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے کے گئی، نیچے گرا لیا۔ پھر ایک مرتبہ شمر کہتا ہے سکینہ بندے مجھے دو۔ پھر ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، کان تک لے کے گئی، نیچے گرا لیا۔ ایک مرتبہ شمر تازیانے کو زمین پر مار کر کہتا ہے، شمر کہتا ہے سکینہ بندے مجھے دو کہ میں خود سے اتاروں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو لے کر گئی، کہا شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، اے شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنائے تھے۔ عزادارو شمر آگے بڑھا، سکینہ کی بالیوں کو پکڑا، اس زور سے کھینچا، سکینہ کی لو پھٹ گئی۔ اے بابا! اللہ اکبر، یہی حق گریادہ ہے۔ ہاں آزاد اور شہزادی، ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں قبول کیجئے۔ ہاں آزادارو، یہی آپ کی شفاعت کے ضامن ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کی لو پھٹ گئی۔ اے عزادارو، جب یہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوتا ہے نا، تو ایک مرتبہ چلتا ہوا قافلہ ٹھہر جاتا ہے۔ جب راستے میں یہ قافلہ چلا ہے نا، تو ایک جگہ امام سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سکینہ ہے، کہا بھیا آپ نے پیر کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ بھیا کیا آپ تھک گئے ہیں؟ کہا نہیں بھائی۔ کہا بھیا آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا سکینہ میرے نالین پھٹ گئے جس سے کانٹے چبھ گئے، میرے پیروں میں اتنے کانٹے لگے ہوئے کہ سکینہ چلا نہیں جاتا۔ بہن بھائی کی محبت میں سکینہ آئی سید سجاد کے پاس، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سید سجاد کے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا۔ اب جیسے کانٹا نکالا، سید سجاد نے کہا اے بہن، ارے تو نے بھائی کے کانٹے کو نکال دیا، لیکن اے بہن، ارے تیرے پیروں میں کانٹے، تیرا بھیا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کہ بہن تیرا بھائی تیرے پیروں سے کانٹے نہیں نکال سکتا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ چلتا ہوا قافلہ ٹھہر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں، وہ نیزہ زمین پر گر گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ اس لیے شاہ شمر کو اطلاع دیتا ہے کہ قافلہ ٹھہر گیا ہے۔ شمر کے
पास जैसे ये खबर पहुंची, शिम्र कहता है क्या तुमने कुव्वत नहीं आजमाई, कुव्वत नहीं आजमाई, कोशिश नहीं की? कहा हमने बहुत कोशिश की लेकिन नेज़ा आगे नहीं बढ़ता। अरे दुनिया ये समझेगी कि शिम्र उस नेज़े के पास गया होगा जो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। दुनिया यही समझेगी कि जब शिम्र ने कहा था कि नेज़ा आगे नहीं बढ़ता, तो दुनिया यही समझेगी ना कि शिम्र उस नेज़े के पास गया होगा जहां हुसैन का सर था। लेकिन शिम्र उस नेज़े के पास नहीं गया, बल्कि उस जगह जाता है अरे जहां सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पहनकर बैठे थे। शिम्र ताज़ियाना हवा में लहरा कर कहता है, ए सज्जाद अपने बाबा से कहो आगे बढ़े वरना मैं ताज़ियाने दूंगा। सैयद सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियां बेड़ियों को संभाला, बाप की तरफ रुक कर गया, ए मेरे बाबा आप क्यों रुक गए हैं? हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ए बेटा मेरे सीने पर। अल्लाह अकबर, आवाज़ गिरिया बुलंद है, ए बेटा सज्जाद मेरे सीने पर सोने वाली सकीना ऊंट से गिर गई है, जब तक सकीना ना आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सुना, ऊंट से उतरी, जिस रास्ते से काफिला आया था ज़ैनब उस रास्ते पर जाती है और आवाज देती है, ए बेटी सकीना कहाँ हो? तेरा बाप तेरी बहन तेरी फूफी ढूंढ रही है। ज़ैनब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ी, एक मरतबा आवाज दिए, सकीना कहाँ हो? तेरी फूफी जंगल में ढूंढ रही है। अज़ादाराने मज़लूम करबला अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक मौज़मा बैठी है, मौज़मा की आगोश में सकीना है। मौज़मा बैठी है, मौज़मा की आगोश में बच्ची बैठी है। अज़ादारो ज़ैनब चाहती फौरन बच्ची को ले लेती, इसलिए कि हुसैन का काफिला, हुसैन का नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। चाहती मौज़मा फौरन, चाहती ज़ैनब फौरन सकीना को ले लेती। अज़ादाराने मज़लूम करबला, लेकिन ज़ैनब ने हाथ न लगाया बल्कि ये पूछा, ए मुअज़्ज़मा तू कौन है मुझे इतना बता दे। जब करबला से कूफा इसको सबने तमाचे मारे, सबने ताज़ियाने मारे, लेकिन किसी को रहम ना आया। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा मुअज़्ज़मा ने सर से लेकर आपको उल्टा, ए ज़ैनब अरे पहचाना नहीं, अरे मैं तेरी माँ फातिमा। अल्लाह अकबर, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, मुझे इस बच्ची पर रहम नहीं आएगा तो किसे रहम आएगा? हाज़ादार ज़ैनब ने कहा, हम लुट गए भैया, मार डाला गया, हम बिन भाई के हो गए। हाज़ादाराने मज़लूम करबला, बस एक जुमला और पढ़ता हूँ, चाहे जैसे गिरिया कर ले। जनाब सकीना के हवाले से एक जुमला और, कि जब यह कैद खाने में काफिला पहुंचा है ना आज़ादारानो, सकीना को करबला से कूफा, कूफा से शाम तक इतने ताज़ियाने लगे। वो ताज़ियाना लोहे का होता था, लोहे का ताज़ियाना सकीना पे बरसाए जाते थे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, जब सकीना की शहादत हुई है ना, जैसे जब सकीना की शहादत हुई है, सैयद सज्जाद तारीख में और उलमा और ज़ाकिरीन से आप सुनते रहते हैं कि सकीना को एक ही कुर्ता था। सकीना जो एक ही कुर्ते में दफनाई गई थी, एक कुर्ता था। इमाम सज्जाद को करबला से कूफा, कूफा से शाम तक वही कुर्ता। अज़ादारान मज़लूम सुने, सैयद सज्जाद ने बहन के लिए कफन नहीं मंगाया। सैयद सज्जाद क्यों नहीं मंगा सकते? जिसके बाबा का जो है कपड़ा जन्नत से आ सकता है, लेकिन सज्जाद ने उसी कुर्ते में दफनाया। अज़ादारान मज़लूम का चाहे जैसे सुन ले, बस मैंने मजलिस को ख़त्म किया कि एक ही कुर्ता सकीना पहने हुए थे जिस पे दफनाया। अज़ादारों आशूरा के दिन आप देखते हैं ना,
मातम जब करते हैं, जंजीर का मातम करते हैं, एहसासी फिक्र है, इंशाअल्लाह मसाइब में कमी न रोते रहेंगे। अज़ादारों, आशूरा का दिन होता है, आप जंजीर का मातम करते हैं 4 घंटे, उसके बाद जंजीर का मातम किया, आपने लिबास को पहन लिया, लिबास को पहनने के बाद अब जब घर आते हैं, घर आने के बाद बहनें बड़ी प्यार से भाई के जख्म को साफ करती है, इतने गहरे जख्म कि पहले भाई के जख्मों को साफ करती है। माँ दौड़ कर आती है, कहा बेटी अपने भाई के जख्मों को बहुत प्यार से साफ करना, इसके जख्म बहुत गहरे हैं, कुर्ता संभाल के उतारना। अज़ादारों, अरे जब सज्जाद सकीना को लेके गए हैं तो ज़ैनब ने कहा, ए सज्जाद, सकीना का कुर्ता जुदा मत करना, वरना सकीना का वही हाल होगा जो कासिम का करबला में हुसैन गठरी बना के लाए थे। सकीना को इतने ताजियाने लगे, जगह जगह से सकीना की जिल्द बाहर हो रही थी। वाह सकीना, वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीम, मातम हुसैन।